حضرت علی شہنشاہ ولایت بنے. اب جب حضرت علی کا انتقال ہو گیا تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے تھے، مگر حضرت امیر معاویہ حضرت امام حسن میں قریب تھا کہ دو گروہ مسلمانوں کے آپس میں لڑ جائیں. آقا کریم کا فرمان صادق آتا ہے، پیارے آقا علیہ السلام کا فرمان صادق آیا، حضرت امام حسن نے خلافت دے دی. ادھر امام حسن نے خلافت حضرت امیر معاویہ کو سونپی اور آپ نے کہا اے امیر معاویہ خلیفۃ المسلمین آپ بن جائیے، میں اس خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں، اس خلافت سے استعفیٰ دے رہا ہوں، آپ ذمہ دار بن جائیے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی. ادھر آپ نے دنیا کی خلافت کو چھوڑا تھا، ادھر رب کی رحمت جوش میں آئی، اور جوش میں آنے کے بعد رب کی رحمت نے فرمایا اے حسن تو دنیا کی خلافت کو چھوڑ رہا ہے، ہم تجھے غوثیت کبریٰ عطا کریں گے. امام حسن کے صدقے میں غوث اعظم کو غوثیت کبریٰ. تو پہلا غوث اعظم کون ہے؟ بولے امام حسن. پہلا غوث اعظم کون؟ اور دوسرے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ. میں اس علاقے میں رہتا ہوں، میں جانتا ہوں بہت سے ہمارے حضرات کہتے ہیں شاہ مدار بڑے غوث اعظم چھوٹے. اگر اس طرح کا کوئی نظریہ رکھتا ہو تو میری گفتگو کو سنجیدگی سے سن لیجئے گا. میں دل کی بات آپ تک پہنچاؤں گا، میں آپ کو کبھی ڈانٹنے ڈپٹنے کا کام نہیں کروں. دل کا دل کی بات اور دل کی صدا آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. اتنا یاد رکھیں ولیوں کے لیے آپ چھوٹا بڑا ہونے کا کبھی بھی کوئی دعویٰ نہ کریں کہ سب خدا کے راز ہے. اگر کوئی دعویٰ کر رہا ہے تو بتائے کہ لوہے محفوظ پر دیکھ کر آیا ہے، کس کا مرتبہ بڑا ہے کس کا چھوٹا ہے کسی کو پتا ہے؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا احمد کبیر رفاعی کے تعلق سے، ایک استفتاء آیا، کسی نے کہا احمد کبیر رفاعی غوث اعظم تھے، عبد القادر غوث اعظم نہیں. احمد کبیر رفاعی بڑے تھے، غوث اعظم چھوٹے تھے. اعلیٰ حضرت نے ایک جملہ فرمایا، جو احمد کبیر کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتے ہیں وہ حقیقت میں احمد کبیر رفاعی کو بھی ناراض کر رہے ہیں. اب اگلا جملہ سنو، جو شاہ مدار کے لیے کہتے ہیں وہ بڑے غوث اعظم چھوٹے، حقیقت میں وہ غوث اعظم نہیں بلکہ شاہ مدار کو بھی ناراض کر رہے ہیں. ہمیں شاہ مدار ولی ہے، ولی وہی مانتا ہے جو خدا عطا کر دیتا ہے. اب سارے ولیوں کا سردار سیدنا غوث اعظم کو بنایا گیا ہے، اس لیے شاہ مدار کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ غوث اعظم سارے ولیوں کے سردار ہے. حضرت بایزید بستامی کا عقیدہ بھی یہی، معروف کرخی کا عقیدہ بھی یہی، فارس پاک کا عقیدہ بھی یہی، بزرگان دین کا عقیدہ بھی یہی. اور سنو جو ولیوں سے سچی محبت کرتا ہے، جب ولیوں کا عقیدہ یہ کہ سارے ولیوں کا سردار سیدنا غوث اعظم ہے، تو ہم سنیوں کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ سارے ولیوں کے سردار غوث اعظم ہے. اور سنیے سیدنا غوث اعظم کو غوثیت کبریٰ کب ملی، سیدنا غوث اعظم کی شان کیا ہے. ایک روایت سناتا چلوں، تفریح الخواطر فی مناقب الشیخ عبد القادر میں حرز العاشقین کے حوالے سے ذکر کیا گیا. لما عرج بجد رسول اللہ لیلۃ المرصاد فبقي جبريل الامین علیہ السلام متخلفا وقال یا محمد لو دريت ان ملة الله تركت، فارسل الله روحي اليه في ذلك المقام لاستفادة من سيد الانام، فتشرفت به واستعسلت على الخلافة والوراثة والنعمة العظمى قد حضرت ووجدت بمنزلة البراق، وقد ركب علي جدي رسول الله فعيناني بيدي حتى بلغ فكان قاب قوسين او ادنى، وقال يا ابني قدمي هذه على رقبتك وقدماك على رقاب كل اولیاء اللہ. یہ روایت ہے غوث اعظم کی شان میں سب سے مضبوط. سیدنا غوث اعظم کی شان سنو، آپ فرماتے ہیں آقا کو معراج کے لیے جبریل بلا کر کے لے کر جا رہے ہیں. مصطفیٰ نے مسجد حرام سے معراج کا سفر شروع کیا ہے، بیت المقدس میں جا کر نبیوں کی امامت فرما رہے ہیں. پہلے آسمان پر نہیں، دوسرے تیسرے آسمان بلکہ ساتوں آسمانوں کو آپ نے طے کر لیا ہے. یہاں کا سفر مکمل ہو گیا ہے. اب سدرۃ المنتہا پہنچے ہیں جو جبریل کا مقام ہے. جبریل کا قدم رکا، آقا کا قدم بڑھا. جبریل نے کہا چلے جائیے، آپ میری طرح نہیں، میں نہیں جاؤں گا چونکہ میں آپ کی طرح نہیں. اب سمجھے ذرا بد عقیدہ کو جو کہتا ہے ہم جیسے بشر. ایک مثال دے دوں آپ کو یہیں پر.
حاجی صاحب ہیں آپ ماشاءاللہ، حج کر کے آئے؟ اچھا یہ بتائیے ماشاءاللہ مکہ شریف میں آپ کو اپنے علاقے والا ملا ہوگا تو کتنی خوشی ہوئی ہوگی؟ ایسا لگا ہوگا کہ چلو اس کو چائے پلا دے، خیمے میں جا کے کھانا کھلا دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے عقیدے والا ہے۔ کیا اپنے عقیدے والا ہو تو خوشی ہوتی ہے کہ اچھا جو عقیدہ جبریل کا وہی عقیدہ میکائیل کا وہی عقیدہ اسرائیل کا وہی عقیدہ اسرافیل کا، روح نکالنے والا کون فرشتہ؟ بولو۔ گھبرانا نہیں، میں نے دعوت نہیں دی ہے، صرف ذکر کر رہا ہوں۔ اسرائیل علیہ السلام ہمیں جو عقیدہ جبریل کا وہی عقیدہ اسرافیل کا وہی عقیدہ اسرائیل کا وہی عقیدہ میکائیل کا، اس لیے کہ فرشتوں میں گروپ بندی نہیں۔ اور آگے بول جائیے، فرشتوں میں گروپ بندی نہیں، اور آج تک فرشتوں میں کوئی دیوبندی نہیں۔ عقیدہ بڑا پیارا، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی ہم جیسے بولے یا ہم جیسے نہیں، یہی عقیدہ جبریل کا ہے، یہی عقیدہ میکائیل کا ہے، ہمیں یہی عقیدہ اسرائیل کا بھی ہے کہ نبی ہم جیسے نہیں۔ اب جب سنی کی روح نکالنے اسرائیل آتے ہوں گے اور خوش ہوتے ہوں گے چہرہ دیکھ کے، ارے ان کا عقیدہ، ارے اس کا عقیدہ، ارے اس کا عقیدہ تو میرے عقیدے جیسا ہے، میں بھی مانتا ہوں نبی میرے جیسے نہیں، اور یہ بھی مانتا ہے نبی ہم جیسے بشر نہیں، کہتے ہوں گے سنو اے سنی سے العقیدہ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، روح نکالنا میری ڈیوٹی، اس ڈیوٹی کو ذرا بیوٹی میں چینج کر دوں اور بڑی آسانی سے تیری روح نکال لوں۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے جب حضرت اسرائیل کسی سنی کی روح نکالنے آتے ہیں، اپنے ہم عقیدہ دیکھ کر بڑے چین و سکون سے اس کی روح نکال لیا کرتے ہیں، اور جب بد عقیدہ کے پاس آتے ہوں گے سختی سے روح نکالتے ہوں گے، اس لیے نکالتے ہوں گے کہ وہ اسرائیل کے عقیدے کے خلاف بولا۔ حضرت جبریل امی کا قدم رکا، آقا آگے بڑھے، غوث اعظم فرماتے ہیں مصطفیٰ اکیلے ہو گئے، تو مصطفیٰ اکیلے ہو گئے، مصطفیٰ اکیلے ہوئے تو فرمایا فارسل اللہ علیہ روحی فی ذالک المقام، اللہ رب العزت نے اس مقام پر میری روح کو بھیج دیا۔ ہم نے کہا غوث اعظم آپ کو اکیلے کیوں بھیجا گیا؟ اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مصاحبت کے لیے آخر کیا وجہ ہے؟ فرمایا لاستفادۃ من سید الانام، اس لیے بھیجا گیا تاکہ مصطفیٰ کی بارگاہ سے تنے تنہا فیض حاصل کرتا چلوں، ادھر سے نانا فیض تھے، ادھر سے نوانا فیض، ادھر سے نواسا فیض لے، اس لیے بھیج دیا گیا۔ فرمایا ہم نے عرض کیا آقا یہ بتائے وہاں کیا کیا ملا؟ فرمایا مجھے نعمت عظمیٰ ملی، مجھے وراثت ملی، مجھے خلافت ملی، مجھے ولیوں کی امامت ملی، مجھے ولیوں کی سرداری ملی۔ فرماتے ہیں سیدنا غوث اعظم یہ ساری چیزیں حاصل ہو گئی۔ ہم نے کہا آقا حیثیت کیا تھی؟ فرمایا میری حیثیت یہ تھی کہ فاوجدت بمنزلۃ البراق، اللہ نے براق کو روک دیا تھا، اللہ نے جبریل کو روک دیا تھا، اب مصطفیٰ کو لامقام سوار ہو کر کے جانا تھا، اس لیے اللہ نے میری روح کو براق کی جگہ پیش کر دیا۔ وَرَكِبَ عَلَيَّ جَدِّي رسول اللہ، کہا میرے نانا جان مجھ پر سوار ہو گئے۔ بہت بڑی بات بول رہا ہوں، یہ مغز ماری کی ہے میں نے اس روایت کو تلاش کرنے میں، محنت کی ہے، تو جتنی محنت سے میں سنا رہا ہوں اتنی محنت سے آپ بھی تو بول۔ سبحان اللہ۔ سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں مجھے براق کی جگہ پیش کیا گیا، میرے آقا مجھ پر سوار ہو۔ ہمیں یار جس پر مصطفیٰ سوار ہو جائے، ارے مصطفیٰ عرش معلی پر قدم رکھے تو عرش معلی بلند ہو جائے، اور یہاں تو مصطفیٰ نے اپنی پوری ذات کو غوث اعظم کی روح پر رکھ دیا۔ ہم نے پوچھا غوث اعظم کہاں تک پہنچے؟ سفر تھوڑا تھا، فرمایا حتی بلغ فکان قاب قوسین او ادنی، ہم اتنے قریب پہنچ گئے کہ ہمارے اور خدا کے درمیان، ہمارے اور خدا کی بارگاہ کے درمیان دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ ہم نے عقیدہ نکالا، اے سنی تیرا غوث کتنا پیارا ہے، آج معراج کی رات میں مصطفیٰ کریم کی معراج ہو رہی ہے، اور مصطفیٰ کے وسیلے سے سیدنا غوث اعظم کی بھی معراج ہوتی چلی جا رہی ہے، سیدنا غوث اعظم کو بھی وقار مل رہا ہے، غوث اعظم کو بھی عزت مل رہی ہے، غوث اعظم کو بھی شرافت مل رہی ہے، غوث اعظم کو بھی کرامت
مل رہی ہے. ہم نے کہا اور بتائیے. غوث اعظم نے فرمایا ذرا اور سنتے چلے جائیے. کہا وقال ابنی قدمی هذه على رقبتك وقدمك على رقاب كل اولیاء اللہ. اے میرے بیٹے عبد القادر, میرے آقا فرما رہے ہیں میرے بیٹے عبد القادر. اور اسی کی ترجمانی جب امام کرتا ہے تو اس انداز میں بولتا ہے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے. اور لاڈلا بیٹا تیرا, لاڈلا بیٹا تیرا, یہ بیٹے کا لقب بھی وہی سے ملا ہے, معراج کی رات میں ملا ہے. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قدمی ہاسہی علی رقبتی کا. اے میرے بیٹے عبد القادر, آج تو نے میرا قدم اپنے اوپر رکھوا لیا ہے. جا مجھے, میں تجھے پرائز دے رہا ہوں, تجھے پرسکار دے رہا ہوں, تجھے تحفہ دے رہا ہوں. قدمہ کا علی رقاب کل اولیاء اللہ. قیامت تک جتنے ولی آئیں گے سارے ولیوں کی گردنوں پر تیرا قدم نہیں بلکہ تیرے دونوں قدم ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آ کے وہ ہے تلوار.